أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अजरा मन अहसना अमला। कुफ़ार के मुतालिक और जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उनके बारे में, जो हक से मुंह फेरते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ बात इरशाद फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की, सब्र की। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदा, क्या अल्लाह के नबी जिनके साथ आप दावत का काम करते हैं उनके साथ सब्र के साथ उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहें। मुराद ये है कि जो मुसलमान लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान लाए थे और जुड़े हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ,
اللہ نے صبر کی تلقین اس وجہ سے کی، پس منظر یہ ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا اس کا، کہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی کہ اللہ کے نبی ان مسلمانوں کے ساتھ صبر کے ساتھ انہی کے ساتھ رہیے۔ اور وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ بات کہی تھی، کہ کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ آپ کیوں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو یہ ہمارے معاشرے کے کم تر نچلے درجے کے لوگ ہیں، چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں جن کو وہ اپنی نظر میں چھوٹا سمجھتے تھے، کہ غریب ہے، پیسے والے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، گھر بار اس طرح کے بڑے بڑے گھر بار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ایک شرط پہ کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نہایت تکبرانہ شرط تھی یہ، اور نہایت انسان کا، متکبر انسان کا یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ بات ہی ایسے انسان سے صادر ہوتی ہے جس کے دل میں تکبر ہو، اس بات کا غرور ہو، اس بات کا کہ میں تو اعلیٰ ہوں، ارفع ہوں، افضل ہوں۔ کس بنیاد پر؟ اس معاشرے میں اسٹیٹس کی بنیاد پر میں اعلیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ، ارفع، افضل بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر بنایا۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا وہ اس دنیا میں افضل ہوگا دوسروں سے۔ لیکن چونکہ تکبر سے روکنا تھا تو اس چیز کی بھی افضلیت کو بیان کرنا اچھا نہیں سمجھا، کہ انسان اپنی ہی یہ افضلیت بیان کرے کہ بھئی میں تو ایمان میں فلانے اور فلانے سے زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اگر انسان زیادہ ہے بھی، ہمیں حقیقت کا نہیں پتا کہ کون کتنا ہے، کس طرح ہے، اگر ہے بھی تو جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اخلاص طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ خالصتاً ہمارا ایمان اور ہمارا عمل آپ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہمارا ایمان اور عمل نہ ہو۔ اس میں بھی تکبر آ جائے گا۔ جس جگہ پر انسان اپنے آپ کو جیسے بھی افضل سمجھے گا، اپنے آپ سے خود افضل سمجھنے لگے گا دوسرے لوگوں سے، انسان وہاں پر خسارے میں جانا شروع ہو جاتا ہے، انسان نقصان کے اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ افضلیت اللہ تعالیٰ نے تقوی کی نسبت دی لوگوں کو، تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اس افضلیت کو ہم نے خود نہیں بیان کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنا ہے ہمارا تقوی اور کتنا وہ مخالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صبر کے ساتھ اپنے ان صحابہ کے ساتھ رہیے، چاہے زندگی میں ان کا جو بھی اسٹیٹس ہے، جو بھی ان کا معاملہ ہے، لیکن رہنا آپ نے ان کے ساتھ ہی ہے، یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اور یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے ذرا ہٹا دیا کریں ان کو جب ہم بیٹھیں آ کے، یہ تکبرانہ سوچ ہے۔ اگر انہوں نے ایمان لانا ہے تو اسی طرح ایمان لائیں جس طرح سارے لوگ ایمان لاتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لانا ہوتا ہے ایمان لے آتے ہیں، اور بڑے بڑے سردار ایمان لے کر آئے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹھے، دل کو کھولا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھولا، سینہ کھولا ایمان کے لیے، اسلام کے لیے۔ لیکن جو اس طرح کی شرطیں رکھے گا، پھر بولے گا کہ میں تب ایمان لاؤں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ ایمان لانا ہے تو وہ متواضع ہو کے ایمان لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا کیسے اگر وہ شرطیں ہی ایمان لانے سے پہلے ایسی شرطیں رکھ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اور یہ بھی بات کفار مکہ نے کہی کہ ہمیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں نا، یہ جو اپنا سر نیچے رکھتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے اتنا، یہ کہیں سے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے تو ہم ٹھیک ہے پھر سوچ رہے ہیں ایمان لانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اگر ایمان لانا ہے تو کاملتاً ہر چیز پر ایمان لانا ہے، ایسا نہیں کہ جس کو پسند کیا ایمان لے آئے اس چیز پر، جس کو پسند نہیں اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان لانا ہے تو کامل اور مکمل ایمان لے کر آنا ہے۔ اس چیز کے بارے میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگوں کا انجام بتایا کہ ظالم لوگوں کا جہنم کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ
شدید معاملات، کچھ شدید ایک منظر کشی کی، بڑی سخت منظر کشی کی۔ 29 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ظالم جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کے اندر آگ کی ہی دیوار ان کے ارد گرد بنا دی جائے گی، تو ظالم کا یہ نتیجہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ آج کا جو ہم جہاں سے شروع کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا بتانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بیان کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور اہل ایمان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے کیسی جنتیں ہوں گی، تاکہ انسان صرف ڈرتا ہی نہ رہے، انسان کے پاس کوئی اور معاملہ بھی ہو، کوئی اور چیز بھی ہو انسان کے پاس، کہ اچھا ایسا بھی ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا، اگر میرا عمل دوسرا رہے گا، تو اس عمل پہ رہتے ہوئے میرے لیے کیا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان ہمیشہ نتیجہ چاہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ اور اس کا ثواب کیا ہوگا میرے لیے، کیا میرے لیے کوئی فائدہ ہے اس چیز میں کہ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے، اللہ نے انسان کی طبیعت بنائی ہے، اور اسی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انذار ڈرایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی، ایک جگہ پر ترغیب اور ترہیب اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلے، جہاں پر ڈرایا وہاں پر بشارت دی، اور جہاں پر جنت کی بشارت دی، تاکہ بالکل ہی انسان کھل نہ جائے، وہاں پر جہنم کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اہل ایمان کے بارے میں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، انا، بے شک کہ ہم، لا نضیع، نہیں ضائع کرتے یا کریں گے، اجر، اس کا اجر، من احسن عملا، جس کا عمل احسن ہوگا، جس نے اپنا عمل احسن اور خوبصورت بنایا، اس کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس کا اجر ضائع کرنا ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی چھوٹی سی ذرے کے برابر عمل، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیان کیا کہ ایمان کے متعلق آپ نے بیان کیا کہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، پھر لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے اللہ کے نبی، ان لوگوں کی شفاعت کریں جن من قال لا الہ الا اللہ خالصتا من قلبہ، خالصتاً اپنے خالص نیت کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس دنیا میں، اللہ کے نبی ان کو جنت سے اور جہنم سے نکال لیجئے، تاکہ وہ جنت میں جائے، اللہ کے نبی ان کو نکال لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا اللہ کے نبی اب ان کو نکالیں جن کے دل کے اندر ایک سکے کے برابر ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کو بھی نکال لیں گے۔ پھر اس سے نچلے درجے کا جن کے دل میں اتنا ایمان ہے، ان کو نکال لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے اور فضل سے ان لوگوں کو بھی نکال لیں گے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ اہل توحید کے متعلق ساری بات ہوگی، وہ اہل توحید لوگ ہوں گے، لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، لیکن ان کے کچھ گناہ ہوں گے، کچھ کہہ لیجیے حقوق العباد ہو سکتے ہیں، اور کچھ دوسری چیزیں ہوں گی، دوسرے گناہ ہوں گے، حقوق اللہ میں سے کچھ گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو وہ لوگ پھر اس طرح کر کے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے، یا محمد اخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، اے اللہ کے نبی اب اس بندے کو بھی نکال لیجئے جس کے دل میں ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی نکال لیجئے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور بالکل اتنا سا ایمان ہے۔ ذرہ ہمیں مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، ذرہ ہمیں اپنی آنکھ سے نہیں نظر آتا۔ اس سے پہلے گندم کا ذکر آتا ہے کہ جس کے دل میں اتنا ایمان، اتنا، آخر میں ذرے کے برابر، اللہ کے نبی جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، اس بندے کو نکال لیجئے۔
گویا کہ ساری چیزیں ان کا مرجع کیا ہے؟ ان کا مرجع ایمان ہے، اور جتنا ایمان ہوگا، عمل صالح جتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ اتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا ہوگا انسان۔ حدیث میں آتا ہے الایمان بضع و60 شعبہ، ایمان کے 60 سے 70 درجات ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ انسان کا لا الہ الا اللہ کہنا، اور لا الہ الا اللہ کے جتنے بھی اس کے بعد احکامات ہیں ان پہ صحیح طرح ثابت رہنا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم درجہ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے انسان کوئی تکلیف دہ چیز ہی پیچھے کر دے کہ بھئی لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ ایمان، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ اصل میں یہ آداب کے اندر چیزیں آتی ہیں، اور آداب کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہی ہیں۔ تو ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے، یزید و ینقص، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان انسان کا زیادہ نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہوتا ہے، اور معصیت سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ انسان گناہ کرے گا تو ایمان انسان کے دل میں کم ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے انسان پھر نیکی کرتا ہے انسان کا ایمان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو غریب غربا لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ کفار مکہ کو بیٹھتے ہوئے حد تک محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی وہ لوگ ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے درجات ہیں، ان کا ثواب ہے، اور ان کا ثواب ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا نا، وہ بندہ ایک کافر سے کہیں گنا بہتر ہے، کیونکہ ایک کافر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر وہ اپنے کفر پہ ہی مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پھر ادھر ہی رہے گا، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہو، کسی عذر کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی کو معاف کرنا ہو، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن حکم کفار کے بارے میں یہی ہے کہ جو اپنے کفر پہ مرا بنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے کم سے کم درجے کا مسلمان کافر سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور جب وہ ذرے والی جو چیز میں نے آپ کو بتائی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ اے اللہ کے نبی، جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہے، ذرہ برابر ایمان ہے، اس کو بھی نکال لیجیے، جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا تمہارے دل میں تو چونکہ ذرے کے برابر ایمان تھا تو تم تھوڑے وقت کے لیے ہو اور اس کے بعد تم ختم کر دیے جاؤ گے، کیونکہ جہنم میں تو واپس جانا نہیں، تو تم ختم نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اور آخری لوگ جو جنت میں جائیں گے، وہی بات ہے لا نضيع اجر من احسن عملا، ان کا اجر، جو احسن عمل انہوں نے اچھا عمل اس دنیا میں کیا، اس کو ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ضائع کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کے جو ہے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ نیکی کے معاملہ ہے ہی یہ کہ انسان نیکی کرنے کے، نیک عمل کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسی وقت لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی کا اجر اسی وقت لکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو 70 سے 700 گنا کے درمیان جتنا مخلص ہو کے اس نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ اتنے درجات اس کا عمل لکھتے ہیں۔ اور رہی گناہ کی بات، تو جب گناہ کی انسان نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ اے فرشتے، اس کا کوئی عمل ابھی نہیں لکھنا، اس نے ابھی صرف نیت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، نیکی کی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ فوراً فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کی نیکی ایک لکھ دو، اس نے نیت کر لی ہے، لکھ دو اس کی نیکی۔ اور برائی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابھی برائی لکھنی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی صرف نیت کی ہے۔ برائی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انسان کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جب انسان کرتا ہے تو وہ ایک برائی لکھی جاتی ہے، اس کو اس کے بڑھایا نہیں جاتا، اس کو اتنے گنا یا اتنے گنا، وہ جتنی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ نیکی کو بڑھا کے 700 سے 70 سے 700 کے درمیان جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کو، انشاءاللہ اتنا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ۔
کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اجر دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ زیادہ ہی اجر دیتے ہیں۔ اس بندے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا، اس کو دور تھوڑا درخت نظر آئے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ التجا کرے گا، یا اللہ وہ دور درخت تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے، یا اللہ اس کے پاس مجھے بھیجنے، اس کے بعد میں کچھ طلب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے وعدہ ہے اس کے بعد کچھ طلب نہیں کرو گے؟ کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں طلب کروں گا۔ وہ اس کے پاس چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے اس کو، وہ اچھا اور خوبصورت درخت ہے، اس کے نیچے اس کی چھاؤں میں اس کی جگہ، اس کا بسیرا وہاں پر ہوگا۔ وہ جب وہاں پہ پہنچے گا اس کو اگلا درخت نظر آئے گا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا ہوگا، وہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجنے میں اس کے بعد آگے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا، ہاں بس اللہ تعالیٰ اب میں وعدہ کرتا ہوں میں آگے کہیں نہیں پوچھوں گا۔ کرتے 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 جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، 2 3 4 5 6 جتنے بھی درخت ہوں گے وہ کرتے کرتے جنت کے دروازے تک پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پھر وہاں پہ التجا کرے گا، یا اللہ مجھے بس دروازے کے پاس کر دے، میں اندر دیکھ لوں، مجھے اور کچھ نہیں، مجھے بس دروازے کے پاس کر دے، میں اندر دیکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے سے کہ صرف دروازے یہاں تک آخری، اب تو اتنا آگے آ گیا ہے وعدہ کرتے کرتے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، عطا کر دیں گے، کہیں گے جا ٹھیک ہے۔ وہ جب جنت دیکھے گا اس سے برداشت نہیں ہوگا، کہے گا یا اللہ جنت میں کوئی تھوڑی سی جگہ یا اللہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہیں گے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، کتنے وعدے توڑے گا تو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، تجھے جنت میں جانا ہے تو جنت میں جا، تیری جگہ جنت میں موجود ہے۔ جنت میں جائے گا واپس آ جائے گا، یا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آئی جنت میں جگہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ہے، جاؤ جنت میں جگہ ہے، موجود ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، نہیں مجھے کہیں نہ جنت میں جگہ نہیں نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا ایسی جگہ جنت کے اندر جو کہ اس دنیا کے برابر ہوگی جس میں تم رہا کرتے تھے، اور اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی، کیا وہ جگہ کافی ہے تمہارے لیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے کہے گا اللہ تعالیٰ اتہزأ بی، اللہ تعالیٰ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وانت الرب، اور آپ رب ہیں، اللہ تعالیٰ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں مذاق کسی کا نہیں اڑا رہا، بلکہ یہ جگہ ہے اور یہ میں تجھے دے رہا ہوں جگہ۔ اس دنیا کے اندازہ کریں، ہمیں اس ملک کے برابر بھی نہیں، اس ملک کے اندر ایک بس امیر آدمی ہے، نہایت امیر آدمی ہے، وہ اس پورے ملک کا مالک بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک تکبر اور ایک انداز وہ مختلف ہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس دنیا کے اندر جیسے کہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس پوری دنیا کے برابر اور اس دنیا کو 10 گنا اور، یعنی 10 اور دنیا، یہ آخری بندے کا حصہ ہوگا جو جنت میں جا رہا ہوگا۔ اتنا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اجر کسی کا ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اجر زیادہ بڑھا کے عطا کریں گے۔ اور یہ انہی لوگوں کے لیے بات ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صبر کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے تڑپ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ فلانا ایمان لے آئے، فلانا ایمان لے آئے، فلانا ایمان لے آئے، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اہل مکہ والے سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ نے، ٹھیک ہے آپ کی تڑپ ٹھیک ہے، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو مصعب بن عمیر ہے، یہ صہیب رومی ہے، اور یہ بلال بن رباح ہے، غلاموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو کہتے تھے یہ کن لوگوں کے ساتھ جو ہے بنی ہاشم کا ہے، اور یہ کن کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اعتراض، اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ دور کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اجر اعمال صالح والوں کے لیے ہی ہوگا۔ ایمان جنہوں نے کیا، اعمال صالح سے پہلے ایمان کا ذکر اللہ نے کیا، جن کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے بعد عمل صالح ہے،
تو اللہ کے نبی ان کے لیے ہی اجر ہے، چاہے دنیا میں جتنے بڑے ہو جائیں۔ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو ان کے لیے اجر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی بقعت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک یہ ضمیر ہے مرجع اس کا، آمنوا وعملوا الصالحات ہے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات عدن جنتیں ہیں، ہمیشہ والی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اس شوق دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہت دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں نیک عمل کی چاہت ہو۔ جنت کی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں، جنت کی بہت ساری صفات ہیں، قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان صفات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر بھی چند صفت اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی جنت کی، کہ وہ لوگ جو کہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی ایک الگ صفت ہے جنت کی، کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے انہار جاری ہوں گی، اس جنت، ان باغات میں، جنت میں داخل ہو کر ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ایسے باغات دنیا میں انتہائی خوبصورت باغات جانے جاتے ہیں، اور جنت کے اندر تو ایسا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت تو ایسی ہے لوگوں کہ جس کی کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کے دل میں اس کا ہلکا سا خیال بھی نہیں آیا، جنت تو اتنی خوبصورت ہے، جس نے کسی کان نے ایسی چیز سنی نہیں، جنت اتنی خوبصورت ہے۔ ہمیشہ کا رزق ہے جنت کے اندر، ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کے اندر۔ ایک حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے کہ اے اہل جنت، تم لوگوں کو کوئی کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ آپ نے ہمیں معاف کیا، معاف کر کے جنت میں جگہ دے دی، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی اور چیز ہے اس سے بڑی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں اس سے بڑی ایک اور چیز ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے بعد تم لوگوں سے میں ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہوگی، اتنا خوش ہوں گے لوگ، اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اب ناراض نہیں ہوں گے ہم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد کریں گے کہ کچھ اور چیز، کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور کیا رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اس کے بعد ایک اور چیز ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعمتوں پہ نعمتیں، نعمتوں پہ نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ موت کو وہاں پر ختم کر دیں گے، دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، یہ کیا ہے؟ یہ بچڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بچڑا نہیں ہے۔ پھر فرشتہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ موت ہے، فرشتہ آئے گا اس کو ختم کر دے گا، اس کو ذبح کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے خلود فلا موت یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، خلود ہمیشگی کی زندگی، فلا موت اور موت ختم کر دی میں نے، موت کو موت دے دی، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، اے اہل نار، اے جہنم والو، ہمیشگی کی زندگی، موت ختم ہو گئی، کسی کو موت نہیں آنے والی۔ جنت والے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، اسی طرح جہنم والے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا غم ہوگا ان کے دل میں، کہتے ہیں کہ اس روز اگر وہ ان کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو وہ اپنے آنسوؤں میں کشتیاں چلاتے پھریں، اتنا روئیں گے وہ، لیکن اس دن کا اتنا رونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور آج کا ایک آنکھ سے ایک قطرہ نکلا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ ہے اور بہت ارفع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ایک قطرہ نکلا ہوا آنکھ سے، اس کے بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی باغات اور ان کے گھروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نہریں بہا دیں گے، یحلون فیہا، اور پھر وہ پہنائے جائیں گے، وہ زیب و زینت ان کی جائے گی، فیہا، اس میں، اس جنت میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ یہ پہنائیں گے ان کو، اللہ تعالیٰ عزت دیں گے،
اور عزت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ یہ ایک زینت کی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حرام کیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، اس کو ویسے انسان کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جائز قرار دیں گے، اور وہ ایسا جائز قرار دیں گے کہ ان کے جو بستر ہیں، ان کے جو سونے کی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا دیں گے، ان کے بیٹھنے کی جگہ سونے کا بنا دیں گے، ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے پلر سونے کے ہوں گے، اور مختلف جنتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ فلانی جنت درجات اور اعمال کے حساب سے فلانی جنت کے اندر سونے کا ہوگا، فلانی جنت کے اندر چاندی کا ہوگا، فلانی جنت کے اندر ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ذہب کا ذکر کر رہے ہیں کہ سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا کپڑے، خُضْرًا سبز رنگ کے، من سندس و استبرق، سندس کہتے ہیں ریشم کو، جو کہ باریک ریشم ہے، نہایت باریک ریشم، اس کی خوبصورتی ایک علیحدہ خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو مرد پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حرام کر دیا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ یہ زیبتن کریں گے بالکل باریک ریشم۔ اس کے بعد وہ استبرق، استبرق بھی ریشم ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا گہرا اور موٹا کپڑا ہوگا، یہ استبرق اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس ریشم کے، اس موٹے ریشم کے کپڑے کو استبرق کہتے ہیں، جو جس کی تھوڑا سا جو بھاری بھاری کپڑا ہو ریشم کا، لیکن وہ 100% ریشم ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، سبز رنگ کا ہوگا۔ یہ ایسے رنگ ہے جنت کے اندر جو انسان کو اس دنیا میں بھی بھاتے ہیں، انسان کی آنکھ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ وہ رنگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے لباس پہنے ہوں گے، عیش و عشرت والی اور آرام والی ایسی زندگی ہوگی۔ وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی کہ کسی کے اوپر دو امن نہیں ہوں گے اور کسی کے اوپر دو خوف طاری کبھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ ہونے نہیں دیں گے۔ دو امن کون سے مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی پر امن رہے تو اور قیامت کے دن بھی پر امن رہے۔ اگر اس دنیا میں پر امن ہے تو قیامت میں ڈرا ہوا رہے گا، اور اگر اس دنیا میں ڈر کے رہا اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کر کے رہا اللہ تعالیٰ سے، تو قیامت کے روز پر امن رہے گا۔ اور وہ امن جو ہے وہ اصل ہے، وہی مقصود ہے، اور وہی جو ہے وہ ہمارا ہدف ہے۔ اب اس پیمانے پر ہم اپنے آپ کو ڈال کے دیکھ لیں، کیا ہم امن میں رہ رہے ہیں یا خوف میں رہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا خوف کیا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ ڈر کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ان کا؟ کیا تقوی کیا تھا ان کا اللہ تعالیٰ سے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف روزے میں ہیں، آتے ہیں دسترخوان پہ، دیکھتے ہیں متعدد قسموں کے کھانے پڑے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ہم نعمتوں کے اندر غرق ہو گئے، اور مجھے ڈر ہے کہیں جو ہماری انعامات ایمان لانے کے اور جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پورے کر کے ہمیں آگے نہ لے جائے، اور آگے جا کے یہ بات ہمیں کہی جائے کہ وہ انعامات تو آپ کو دنیا میں دے دیے تھے، اب تو نہیں آپ کے باقی رہے انعامات۔ اٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے نیک رہے اپنی زندگی کے اندر، صدقات خیرات میں کبھی انہوں نے اپنا ہاتھ تنگ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ تنگی نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں تنگ کیا کبھی، اس کے باوجود اس طرح سوچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ایک دن کا گزر بسر کیسا تھا۔ تقریباً لگ بھگ 3:30 بجے اٹھ جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہجد کی نماز پڑھتے فجر تک، اور یہ وقفہ فجر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے۔ یہی رہتا جن دنوں میں فجر 3:30 پونے 4 ہوتی ہے، ان دنوں میں وہ اپنے تہجد کے وقت کو پیچھے کر دیتے تاکہ وقفہ وہی رہے۔
اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے. فجر کی نماز 4 بجے اگر ہوتی ہے تو 4 سے 5 5 ساڑھے 5 اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھے رہتے. اشراق کی نماز پڑھ لی, اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھے, اپنی رعایا کو دیکھا, اٹھ کے دیکھا کدھر جا رہے ہیں, کیا معاملات ہیں, کہاں پہ کیسے چل رہے ہیں, تھوڑا سا آرام کیا. ظہر کی نماز ہوئی, ظہر کی نماز کے بعد واپس اپنی عدالت کے اندر آ کے بیٹھ گئے. 4 بجے تک اپنی عدالت کا اثر تک اپنی عدالت کے معاملات دیکھتے رہے, لوگوں کے درمیان آج کے کیا معاملات ہیں, کدھر ہیں, کس طرح ہے. 4 بج گئے, عصر کی نماز ہو گئی, اس کے بعد اٹھے. اٹھ کے حضرت عمر کا معمول, یہ خلافت کے بعد کا معمول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, خلیفہ بننے کے بعد اٹھے, اور اٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے, سامان پکڑتے, اور جہاں جہاں غربا فقراء ہوتے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے, اپنے کندھوں پر اٹھا کے سامان لے جا کر دیتے. ان کے ساتھ ان کے نوکر چاکر ہوتے, کہتے کہ اے خلیفہ ہمیں دے دیں. ان کو بولتے کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے, میرے گناہوں کا بوجھ میرے علاوہ کوئی نہیں اٹھائے گا اس دنیا میں, اٹھانے دو یہ بوجھ مجھے. ساری رات ایسے گزارتے, ایسے ہی وقت گزارتے اپنا. اس کے بعد سونے کا وقت ہو جاتا, سونے کا وقت ہوتا, سوتے اور واپس اٹھ جاتے 3:30 بجے. 3 ہے, 2 ہے, 2:30 ہے, جتنا بھی ہے وہ ایک وقفہ رکھتے اپنا تہجد کا, نماز کا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا. ایسے لوگ گزرے اس طرح کی. اگر انسان, چونکہ ہمارے پاس تو یہ موجود ہے, کیوں نہ ہم تجربہ کر کے دیکھیں, ایک دن حضرت عمر جیسا گزارنے کی کوشش کریں. راحت ہم نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے تو ظہر کے وقت راحت لینی ہے. راحت کا وقت, قیلولہ کا وقت وہ ہے. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قیلولہ اس وقت کیا کرتے تھے, قیلولے کا وقت ہے. اس کے بعد اٹھ کے حضرت عمر نے اپنی عدالت میں بیٹھ جانا ہے, لوگوں کے معاملات کو دیکھنا ہے. لوگوں کے معاملات دیکھ لیے تو آس پاس اب اپنے اس مدینہ میں محلوں میں جا کے دیکھنا ہے کہ غربا فقراء, حضرت عمر نے تو لسٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی, غربا فقراء کہاں کہاں, کدھر کدھر, کہاں ان کے کیا حالات ہیں. روز مرہ کے حساب سے ان کو دیکھتے جاتے, آج حاجت ہے, نہیں ہے, جس کو حاجت ہے خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر بیت المال جاتے, اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا کے وہاں اس کے گھر پہ رکھتے راشن اور سارے جس چیز کی حاجت ہوتی. یہ تھے وہ لوگ, اور یہ تھی وہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان لوگوں کے لیے پھر یہ لوگ ڈرتے کہ ہمیں, اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے کہ ویلی ان لم یغفر لی, کہ میری ہلاکت ہو اگر اللہ نے مجھے معاف نہ فرمایا. کچھ الفاظ میں آتا ہے کہ اپنا نام لیتے, ویل لعمر ان لم یغفر له, کہ عمر کے لیے ہلاکت ہے کہ اگر اس کی معافی نہ ہو. ایسا عمل ان کا رہتا. اس کے بعد یعنی اس خوف کی حالت میں اور اس حالت میں جو لوگ دنیا میں زندگی بسر کریں گے, ان کے لیے پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ, وہ مستحق ہیں اس طرح کی نعمتوں کے, کہ جنتیں ہوں گی, نہریں ہیں, باغات ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, ہمیشہ کی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی رضا ہے, خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی. کیوں کر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے انعامات نہیں نوازیں گے؟ پہنائیں گے, کپڑے پہنائیں گے, اللہ تعالیٰ زیبتن کریں گے کہ آؤ آپ کے لیے کپڑے تیار کیے گئے ہیں, اٹھو, تمہیں پہننا بھی نہیں ہے بلکہ پہنایا جائے گا تمہیں. آج تم امن کی حالت میں ہو, خوف کی حالت دنیا میں گزاری تم نے. متکئین فیہا علی الارائک, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, فیہا اس جنت میں, یہ سارا کچھ زیبتن کر کے, سارے زیورات ہیں اور کپڑے ہیں, زیبتن کر کے جنت میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. علی الارائک, اریکہ کہتے ہیں ایسی کرسی کو یا ایسی چیئر کو جو ایک بادشاہ کی طرح کی ایسی چیئر ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی سونے کی بنی ہوگی. نعم الثواب, بہترین ثواب, وحسنت مرتفقا, اور بہترین رہنے کی جگہ.
ایسی جگہ کیسے بہترین رہنے کی جگہ نہیں ہوگی؟ پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں؟ لیکن ایسی جگہ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب تو جنت شہوات سے گھیر دی گئی ہے، ان ساری شہوات کو جو چھوڑ کے وہ فلٹر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد شہوات کا، جس نے گزرنا ہے اس فلٹر سے شہوات کے ساری شہوتیں پیچھے چھوڑنی ہے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو لگتا ہی نہیں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا اس جنت میں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کوئی داخل ہی نہیں ہوگا جنت میں۔ اور جنت میں داخل ہونا ہر کوئی پسند کرے گا، جنت تو ایسی اللہ تعالیٰ آپ نے بنا دی ہے، لیکن شہوات کو پیچھے چھوڑنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، کچھ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اس دنیا میں نعمتوں کو استعمال کرنا یا ان میں رہنا منع نہیں ہے، لیکن کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے رکھی ان کا شکر ادا کرنا ہے اور ان کا پھر حساب بھی دینا ہے۔ جو نعمتوں میں نہیں رہے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اختیار کیا، نعمتوں میں نہیں رہے حالانکہ رہ سکتے تھے، ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ اور فائدہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ حساب کتاب نہیں ہو، آرام سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے نعمتوں میں رہنے کو حرام نہیں کہا، ایمان کے ساتھ بھی بالکل حرام نہیں کہا نعمتوں میں رہنے کو، لیکن کچھ شروط لگا دی، اگر نعمتوں میں رہتے ہو تو اس شکر کا حق ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور حق ادا کرنا ہے شکر ادا کرنے کا بھی، اور اس شکر ادا کرنے کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی کہ میں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جو نعمتیں آپ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ میں اس شکر پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں، اس توفیق پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اس طرح کا عمل رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی آخرت میں، لیکن حساب کتاب پھر بھی رہے گا، لمبا حساب کتاب رہے گا۔ اختیار کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر اس دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، جد و جہد ہوگی۔ اگر انسان نعمتوں کو خود تھوڑا مباح نعمتوں کو دور رکھتا ہے اپنے سے، اس دنیا میں تھوڑی سی محنت رہے گی، مشقت رہے گی، لیکن قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پیسے والے ہوں گے اور جو غریب ہوں گے، غربا کئی ہزار سال پہلے امراء سے جنت میں چلے جائیں گے، اور پیچھے وہ جتنے بھی ہزار سال ہیں پیچھے ان کا حساب کتاب ہوتا رہے گا۔ کتنا حساب کتاب اللہ لیں گے؟ ہزاروں سال تک، یہ تو چھوٹی چھوٹی لمحے کا حساب کتاب ہوگا، پتہ نہیں کیسے اس میں پاس ہوں گے، کیسے اس حساب کتاب کو آگے گزاریں گے ہم لوگ۔ لیکن جب گزر گیا تو اس کے بعد بندہ یہ خود سوچے گا کہ نہیں، جو کیا، جو جس طرح زندگی میں ہم نے جس طرح بھی مشقت جو بھی تھی، جس طرح کی بھی تھی، اگر اس کے نتیجے میں یہ جنت ملنی تھی تو ہم اور مشقت کر لیتے وہاں پر۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، بہترین ثواب ہے اور بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کفار کو بھی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریے، لہم ان کے لیے یعنی کفار کے سامنے، مثلا ایک مثال، رجلین دو بندوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ایک بندے کے لیے ہم نے انگوروں کے باغات بنا دیے، اس کو انگوروں کے باغات مہیا کر دیے، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان انگوروں کے باغات کو ہم نے درختوں سے گھیر دیا۔ اب یہاں پر تصویر بناتے رہیں اپنے ذہن میں اس چیز کی جس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ان باغات کی، سمجھے کہ یہ انسان کا مال ہے، ایک امیر آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی وسائل مہیا کیے ہیں اور ایسے باغات اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ بنائے۔ باغ ہے، انگوروں کا باغ ہے، بہترین پھلوں میں سے پھل سمجھا جاتا ہے انگور، انگوروں کا باغ ہے، اور وہ باغ گھرا ہوا ہے درختوں سے، یعنی کہیں سے بھی وہاں پر گرمی کی شدت نہیں پہنچنے والی۔ یہ مثال کفار مکہ کو دے رہے تھے تو ان کے لیے یہ چیز سب سے بہترین تھی۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے نخل سے. نخل کھجور کے درخت کو نخل کہتے ہیں. کھجور کے درختوں سے، یعنی ہر جگہ پھل ہی پھل ہے، اور اس کے بعد گھرا ہوا ہے درختوں سے. وجعلنا، اور پھر ہم نے بنا دیا بینہما، ان دونوں کے درمیان، زرعا، کھیتی بنا دی ہم نے. اس سے بہترین کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دو بندے ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عطا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابھی وہ ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ابھی اور بیان کرتے ہیں اس کے باغ کے بارے میں. کلتا الجنتین، دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں، آتت اکلہا، اس کا جو پھل ہے وہ پورا پورا آتا ہے، وہ کبھی اس میں کمی نہیں آتی. ولم تظلم منہ شیئا، اللہ تعالیٰ اس باغ کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتے. اس باغ کے درختوں پر، ان بیلوں پر، اور وہاں پہ جتنے بھی پھل اگتے ہیں ان پہ کبھی ظلم نہیں ہوتا. اور بیلوں پر اور درختوں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کا پھل نہ اگے. ان کا پھل پورا اگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس میں کمی نہیں لے کر آتے. ایسا باغ ہے، ایسے باغ کی تو ہر بندہ تمنا کرے گا. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کر دی. وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے وہاں پر جاری کر دی، خِلَالَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، نَہَرًا، نہریں اور چشمے ہم نے جاری کر دیے ان دونوں کے درمیان. پچھلی چیز کم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دے دی یہ بھی کہ ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ان دونوں کے درمیان. ایسی مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے، یہ جو صاحب الجنہ، جو باغات والا بندہ تھا، اس کے پھل تھے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، دو لوگ تھے، دو کی مثال دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت باغات دیے اور ایسی مثال دی اور اس کی تصویر کشی ایسے کی کہ انسان اس میں کھو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یار اس سے بہتر کچھ ہوگا ہی نہیں. اور اس کا ایک اور صاحب ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے صاحب کو کہا. اب یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے، تھوڑا سا ہم دھیان سے پڑھیں. کفار مکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملانے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ عطا کیا اور ایک بندہ کم عطا کیا، ایک بندے کو کم عطا کیا. ہم نے اپنا معاملہ اور ہم نے اپنا کیسا رکھنا ہے معاملہ اس متعلق. فرماتا کہتا ہے وہ، انا اکثر منک مالا، میں تو تیرے سے زیادہ پیسے والا ہوں. واعز نفرا، اور زیادہ نفری لوگوں کی، خادموں کی، اور لوگ میرے ارد گرد ہیں. تم کیا ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. مراد اس کا یہ تھا کہ جب اللہ نے اس دنیا میں میرے لیے اتنا مہیا کر دیا تو قیامت میں بھی میرے لیے ہی مہیا ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے. اس نے اس چیز کو پیمانہ بنایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ ایک حقیقی واقعہ تھا. کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ مثال ہے کہ ایک نیک بندہ تھا، اس کے پاس بھی آیا لیکن اس نے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو تب یہ اس کو مثال دیتا ہے کہ تو دیکھو کتنا بیوقوف ہو تم نے تو سارا نکال دیا. دیکھو میرے پاس تو کتنی مال و دولت ہے، اللہ نے مجھے بہت عطا کیا ہے، لوگ عطا کیے ہیں جو میری خدمت ہے کرتے ہیں، جو مسخر کیا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، اور اتنا مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور پھر اس نے تکبرانہ انداز میں یہ کہا، انا اکثر منک مالا، میں تو تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، پیسے میں بھی میں تجھ سے زیادہ ہوں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے اور انسان اگلوں کو جتائے اس نعمت کو کہ دیکھو میرے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. نعمت عطا کی تو آرام سے، تواضع کے ساتھ اس کو قبول کریں اور جتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر ادا کریں اس نعمت کا جو نعمت اللہ نے عطا کر رکھی ہے، تاکہ وہ چیز چھن نہ جائے آپ سے. یہ ان اسباب میں سے ہے، تکبر ان اسباب میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ جن میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغات میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور حال یہ تھا کہ اس نے اپنے نفس پہ ظلم کر رکھا تھا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا میری وجہ سے ہے،
میرے اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ تو اس نے کفر کیا۔ یہ اس سے مراد ہے ظالم لنفسی، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا۔ ظلم کرتے ہوئے وہ ان باغات میں داخل ہوا۔ قال، تو کہا اس درویش آدمی نے، جو نیک آدمی تھا، جس نے صدقات میں اللہ کی راہ میں اپنے باغات دے دیے اور ایک کٹھن زندگی گزار رہا تھا، نہیں تھا اس کے پاس اتنا مال و دولت، شاید اتنا ہو جتنا وہ آرام سے ایک یعنی اپنی زندگی گزار لیتا ہے اور دیکھ بھال کر لیتا ہے اپنے گھر والوں کی، لیکن اتنا مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، وافر نہیں ہے۔ تو اس بندے نے یہ کہا، وہ چل رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، وہ تکبرانہ انداز میں یہ کہتا ہے، اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، موجب بنا لیا اس نے اپنے آپ کو جہنم کا، کفر کر کے۔ یہ کفر تھا، اللہ تو کفران نعمت اس نے کیا، اور پھر اللہ کا بھی کفر کر دیا کہ یہ میری وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ قال ما اظن، اچھا یہ وہی بندہ، خود وہ بندہ جو باغات والا ہے، وہی کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تکبر کا جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کدھر لے جاتا ہے۔ قال، اس نے کہا، ما اظن، مجھے نہیں گمان، ان تبید، کہ یہ کبھی ختم ہوگا، کبھی یہ خراب ہوگا، ہذہ ابدا، کبھی بھی، یعنی کم سے کم جتنی میں نے محنت کی میری زندگی کے اندر، یہ کبھی بھی باغات ختم نہیں ہوں گے، ہو نہیں سکتا، یہ اتنے بڑے باغات ہیں اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی تکبر کی انتہا پہ وہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب عطا کرتے ہیں، وہ شکر نہ کرے تو وہ شیطان اس کو تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ شکر ادا کرے اور متواضع رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، نعمتوں کو جانے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ان نعمتوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور آگے اس کے بعد اس نے کچھ آخرت کے معاملات تھے، ان کا بھی انکار کیا، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آگے یہ قصہ اور آگے چلتا ہے، یہ مثال اور آگے چلتی ہے۔ اصل میں جس وجہ سے یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ یہی ہے، وہ واپس کفار مکہ والا جو بات ہے، جو ان کی طلب تھی کہ یہ غریبوں کے ساتھ آپ بیٹھنا چھوڑیں، تب ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے تکبر کیا، اس نے یہ سمجھا کہ مال کی وجہ سے میں زیادہ افضل ہوں، مجھے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے دکھا دیا کہ مال کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اللہ تو میرے سے راضی ہے۔ اللہ کی مال کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ کسی سے مال لے کے اس کا امتحان لے رہا ہو، اور جو امتحان لیا جاتا ہے شخص، وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ایک حدیث بھی ہے، میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے، کہ جو امتحان لیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اسی لیے تو اس سے امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اور انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے امتحانات، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں گزار دینا اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان میں کامیاب گزار دینا ہمیں۔ یہاں پر بھی امتحان ہوا، لیکن کامیابی اس بندے کے حق میں نہیں تھی، اس نے تکبر کیا، اور وہی چیز ملا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، پیسہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کفار مکہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے اور فلانا ہے، اور آپ کی نبوت پہ بھی کہ یہ کیسے نبی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دو بستیوں میں کوئی اور نہیں ملا تھا سوائے اس، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یتیم کے، جو یعنی چرواہا تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں فرشتوں میں سے اور بندوں میں سے اپنے رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بات کہنے والے کہ فلانے کو اور فلانے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پیمانہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں، ہمارے پیمانے ہیں، کس کو عزت دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ ہم اس طرح کرتے ہیں، انسان کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مثال دے رہے ہیں، وہی کفار مکہ کی بھی سوچ تھی،
और उसका जवाब दिया, और ये सारी चीज ताकि अल्लाह के नबी सब्र करते रहे। अच्छा ठीक है, मुझे इनके साथ सब्र करना है, और उसी में सुकून रहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त इन सवाबन फमिनल्लाह व इन ख़ताअन फमिन्नी वश्शैतान व अस्तग़फिरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तिलावत करेंगे आप? 30 नंबर आयत से है, सूरह कहफ की आयत नंबर 30 से। इन्नल्लज़ीना आमनू, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा जो सुना, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथी अब्दुर्रहमान अंकल अब्दुर्रहमान है, इनकी वालदा वफात पा गई। हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है जी, बिल्कुल गए थे, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो वफात पा गई। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी, और अल्लाह ताला पीछे जो लोग रह गए हैं उनको अल्लाह ताला सब्र अता करने की तौफीक अता फरमाए, सब्र जमील अल्लाह ताला अता करे। कुछ मुश्किल रहते हैं ये मामला, लेकिन इसी के अंदर इंसान का कुछ इम्तिहान है, और इंसान के लिए अजर भी है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار। अल्लाह ताला अगली मंजिलें आसान फरमाए, जो लोग गुजर गए हैं और जो लोग पीछे रह गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए सब्र करने की उनको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला सब्र आसान फरमा दे उनके लिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बौना सिगारा।
رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.